سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت امام علی مقام میں عرض کیا، بھائی جان، آپ پر سخت مصیبت کا وقت ہے۔ میں نے نانا جان کا ارشاد گرامی سنا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس سخت ترین آزمائش کے وقت اپنے بچوں کا صدقہ کروں۔ امام علی مقام نے جب بہن کا یہ جذبہ اظہار دیکھا تو فطری محبت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا، بہن، میں تجھے اپنے سامنے بے اولاد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آخرکار سیدہ زینب کے اصرار پر امام علی مقام کی طرف اجازت مل گئی۔ ماں نے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ جب شہر بانوں نے تیاری کا یہ منظر دیکھا تو پوچھا، اے زینب، تم کیا کر رہی ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، اپنے بچوں کو دلہا بنا رہی ہوں۔ پھر جب شہزادے تیار ہو گئے تو فرمایا، اے میرے شہزادوں، میدان جنگ کی طرف جانے سے پہلے ذرا ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاؤ۔ چنانچہ ماں نے اپنی بچوں کو آغوش میں لے کر اپنے ارمانوں پر کس طرح قابو پایا، اسے بیان کرنے کی کس سے طاقت ہو سکتی ہے۔ پھر بچوں نے ماں کو آخری سلام کیا اور امام علی مقام کی قدم بوسی کر کے میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ دونوں بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر میدان جنگ میں پہنچے تو اس شان سے لڑے کہ جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ عمر بن سعد نے جب ان بچوں کا انداز جنگ دیکھا تو پکار اٹھا، اگرچہ یہ چھوٹے چھوٹے نوعمر ہیں مگر ان کی رگوں میں خون حیدری ہے، اٹھو، بڑھو اور گھیراؤ کر کے ان کو قتل کر دو۔ حیدر کردار کے نواز سے جناب سیدہ زینب کے نور نظر بڑی بہادری سے لڑتے رہے۔ قریب تھا کہ عمر بن سعد کی گردن کاٹ کر اس شقی کا کام تمام کر دیتے۔ تیروں کی بارش ہوئی، تلواروں کی دھاریں چلی، نیزوں کے واروں نے اس حسینی شیروں کو ابدی نیند سلا دیا۔ عمر بن سعد پکارا، حسین آؤ، اپنے بھانجوں کی لاش کو لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے جب یہ پکار سنی تو سجدہ شکر ادا کیا، اے اللہ، تیرا احسان ہے، تو نے میرے دیے ہوئے کو قبول فرما لیا۔ امام علی مقام میدان جنگ کی طرف تشریف لے گئے اور شہزادوں کے لہو میں ڈوبے ہوئے لاشیں اٹھائے اور خیموں میں لا کر بہن کی جھولی میں ڈال دیے۔ پھر کون آنکھ تھی جو اشک بار نہ ہوئی؟ قرآن کریم کی تلاوت سن کر سونے والے شہزادے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گئے۔ جب لڑتے لڑتے شدت پیاس سے نڈھال ہو گئے اور واپس خیموں کی طرف آئے اور عرض کی، یا ابتہ عطشی، ابا جان، پیاس کی غلبہ کی وجہ سے سخت بے تاب ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کی پیاس دیکھی مگر یہاں پانی کہاں تھا جو استثناء شہادت کو دیتے۔ دستِ شفقت سے چہرہ انور کا گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا، بیٹا، اب تمہاری پیاس ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر پینا اور اس کے بعد تمہیں پیاس نہ ستائے گی۔ بیٹا، میں جب بھی پیاسا ہوتا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے منہ میں زبان مبارک دے دیا کرتے تھے۔ آج اس پیاس کی حالت میں تم میری زبان چوس لو، تمہیں تسکین ہو جائے گی۔ آپ نے زبان اقدس کو چوسا اور قدرے تسکین ہو گئی اور علی اکبر جوان پھر میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے اور لشکر آرا کو للکارا۔ عمر بن سعد آپ کی تلوار کاٹ دیکھ چکا تھا۔ تمام یزیدی فوج کو اس شیر کی طاقت جرات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اب کون تھا جو اس مرد اہن کے مقابلے کے لیے باہر نکلتا؟ عمر بن سعد نے کہا، اے سپہ کوفہ و شام، تم میں سے کون ہے جو ان کا سر کاٹ لائے اور اسے انعام کے طور پر موصول کی حکومت دے دی جائے گی؟ اس اعلان نے طارق بن شیشت کو پاگل کر دیا۔ یہ شقی آپ کے مقابلے کے لیے آیا، انعام کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ ہاشمی شہزادے سے مقابلہ ہوا، سیف اکبری چمکی اور ایک ہی وار نے اسے جہنم کی گئی وادی میں پہنچا دیا۔ پھر اس شقی کے لڑکے جوش انتقام میں آپ کے مقابلے میں آئے، آپ نے انہیں بھی فی النار کر دیا۔ کافی بھاگنے شروع ہو گئے، آپ نے اور کئی بھی کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ بالآخر اشقیاء مل کر آپ پر حملہ آور ہوئے، مگر قربان جاؤں آپ کی ہمت و شجاعت پر کہ آپ نے پوری جوان مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ آخرکار ایک شقی القلب نے دھوکے سے آپ پر نیزے کا وار کر دیا جو آپ کے سینہ مبارک سے پار ہو گیا۔ جناب علی اکبر
گھوڑے کی ذہن سے گرے اور پکارا یا ابتہ ادرکنی۔ امام علیہ مقام جو ان بیٹے کے خاک خون میں لتھڑے ہوئے جسم انور کے پاس پہنچے اور اپنے شہزادے کا سر اقدس جھولی میں رکھا اور علی اکبر نے آنکھ کھولی۔ 18 سال کے نوجوان بیٹے نے خون میں نہا کر پیاس کے عالم میں باپ کی گود میں دم توڑ دیا۔ آپ نے شہزادے کے جسم پاک کو اٹھایا اور خیموں میں لائے تو ایک کہرام برپا ہو گیا۔ انا للہ